السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں سے واقعی بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ عالی من المسرفین، حد سے گزر جانے والوں میں بہت اونچے درجے کا آدمی تھا، زیادتی کرنے والوں میں، اسراف کرنے والوں میں، مسرفین میں سے، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیونکہ اللہ ان کو جانتا تھا، اور تمام جہانوں پر علی العالمین، اللہ نے ان کو ترجیح دی تھی، یعنی دنیاوی حساب سے، دنیاوی اعتبار سے، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اہل مکہ کی طرف، اہل مکہ کیا کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ جو موت آ جائے گی وہ آ جائے گی، اس کے بعد کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ وما نحن بمنشرین، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو لاؤ، پھر اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، انہیں زندہ کر کے دکھاؤ۔ فرمایا اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ تبع جو ہے نا وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا، اور عراق کے بادشاہوں کا نمرود ہوتا تھا، تو یمن کے بادشاہوں کو تبع کہا جاتا۔ فرمایا وہ اتنی عظیم الشان تہذیب کے مالک لوگ تھے۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، اور ان کے ساتھ اور بھی جو ان سے پہلے تھے، عاد، سمود، ان ساری قوموں کو ذرا دیکھیں کہ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ لوگ ان سے بہتر تھے۔ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے، ان کے جرموں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنائیں۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت، فیصلے کا دن اللہ نے مقرر کیا۔ ان یوم الفصل کان میقاتہم اجمعین، ان سب کے لیے فیصلے کا دن اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ دن جب کوئی قریبی دوست، مولن ام مولن، کوئی عزیز قریبی دوست اپنے کسی عزیز قریبی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے۔ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ کل محل، تلچھٹ جیسا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسے کہا جائے گا پکڑو اسے، خذوہ فاتلوہ، اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اور اسے کہا جائے گا ذق، چکھ، ذائقہ ہوتا ہے نا چکھنے، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے نا، بڑی عزت والا بنا پھرتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون،
یہی وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ سب کچھ تو اللہ نے کھول کھول کے بتا دیا ہے۔ غیب کی خبریں ہیں، لیکن غیب کی خبروں میں سے بھی اللہ نے کتنا کچھ ہمیں بتا دیا ہے۔ دوسری طرف ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم ان گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں۔ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہ ہم بھی تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کریں۔ اور وہاں بچے گا وہی جس پہ اللہ اپنا فضل کر دے، اور جس پہ اللہ فضل کر دے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب آپ لوگ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کریں۔ سورۃ الجاسیہ، سورۃ الجاسیہ مکی سورت ہے، اور اس سورت میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ نزولی نمبر 65 اور مصحف کی ترتیب میں 45 نمبر ہے اس کا۔ اور اس کا نام جاسیہ اس لیے ہے کہ اس کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، اور آپ دیکھو گے ہر فرقے کو کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل، گھٹنوں کے بل بیٹھنا، کیونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے اللہ کے دربار میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورۃ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ جاسیہ بھی حوامیم میں سے ہے، اس کا آغاز بھی حامیم ہی سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والی۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں، وفی خلقکم، اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کے کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، حدیث کا مطلب یہاں کیا ہوا؟ بات، حدیث کا مطلب بات ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پھر حدیث کہا جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بادامال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ کأن لم يسمعها فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ بس، میں نے دیکھا ہے کہ انسان کی نیچر ہے نا، جوں جوں اس کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے دنیا کی طلب، دنیا کی ہوس
اور زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ اس کے پاس اب بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہوتا ہے ان نعمتوں سے، ان دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا، لیکن پھر بھی بس دنیا ہی بناتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی دنیا میں انہوں نے کمایا، ان میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا بلی بنا لیا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، بحر، لتجری الفلک فیہ، تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، منہ، اس کی اپنی طرف سے، جمیم منہ، یہ جو منہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے پاس سے مسخر کیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کا یہ عطیہ دنیا کے بادشاہوں جیسا نہیں ہے جو کہ اپنی رعایا سے ہی حاصل کیا ہوا مال پھر رعیت ہی میں سے کچھ لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ پہلے ٹیکس کے طور پہ وہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، پھر جب ان میں سے کسی کو وہ دیتے ہیں تو بڑا احسان کرتے ہیں، بلکہ کائنات کی یہ ساری نعمتیں اللہ کی اپنی پیدا کرتا ہے، انہی سے لے کے وہ واپس نہیں دیتا ان کو، اور اس نے اپنی طرف سے یہ انسان کو عطا کی ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ان نعمتوں کے پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک ہے، اور نہ انہیں انسان کے لیے مسخر کرنے میں کسی اور ہستی کا اس میں کوئی دخل، صرف اللہ ہی ان کا خالق ہے، اور اسی نے اپنی طرف سے وہ انسان کو عطا کی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کچھ اپنے پاس سے اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے، ظاہر ہے نشانیاں تو ہر ایک کو نظر آتی ہیں، لیکن سمجھ انہی کو آتی ہے جو غور و فکر کرنے والے۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی خوف نہیں رکھتے، کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں۔ کن لوگوں کی حرکتوں میں؟ لا یرجون ایام اللہ، جنہیں کوئی امید نہیں ہے، جنہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی برا وقت بھی آ سکتا ہے، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنا ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا خود ہی۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف، ثم الی ربکم ترجعون۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی۔ آتیناہم بینات من الامر، پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے دن ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہترین راستہ، ایک بہترین شریعت عطا کر دی، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یعنی اگر تم انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کسی قسم کا رد و بدل کرو گے
تو پھر اللہ کے مواخذے سے تو آپ نہیں بچ سکتے، اور نہ وہ آپ کو اللہ کے مواخذے سے بچا سکتے ہیں۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے، سبحان اللہ۔ واللہ ولی المتقین، اللہ کو ساتھی بنانا ہے تو متقی بننا پڑے، اللہ ولی المتقین۔ ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ یہاں فرمایا واللہ ولی المتقین، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ یہ گمان ہے ان کا کہ ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے گا، سواء محیاہم و مماتہم۔ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا؟ اصل میں اضلہ اللہ علی علم کے لفظ الفاظ آئیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص جو ہے وہ عالم ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے گمراہی میں پھینکا گیا، کیونکہ وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس علم کی بنا پر کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے، اسے گمراہی میں پھینک دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے علم کی بنا پر، یہ مطلب اس کا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، وہی بات ہے یہ جو سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی ہمارا مرنا ہے اور یہی ہمارا جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وما لهم بذلک من علم انہم الا یظنون، محض گمان کی بنا پر یہ باتیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ یہ باتیں کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، بس یہی ایک بات ہوتی ہے کہ اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو جو مرے پڑے ہیں قبروں میں صدیوں سے، ان کو زندہ کر کے دکھاؤ ہمیں اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، لوگ لڑکیوں کا نام بھی رکھ لیتے ہیں جاسیہ،
جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرا ہو۔ قیامت کے دن آپ دیکھو گے ہر گروہ کو کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم، یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے، یہ ہماری تیار کی ہوئی کتاب ہے۔ ینطق، جو شہادت دے رہا ہے یعنی یہ کتاب بولتی ہے، یہ بول کے گواہی دے رہی ہے۔ ناطق کہتے ہیں نا، زبان ناطق، بولنے والی زبان۔ یہ تمہارا اعمال نامہ بول کے بتا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے تمہارے اوپر۔ انا کننا نستنسخ، نسخ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خط نسخ، لکھنے کو۔ ہم لکھواتے جا رہے تھے جو کچھ بھی تم کرتے تھے۔ ویسے تو اللہ کا علم ہی کافی تھا، لیکن شاید بندوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز لکھوا کے رکھی ہو۔ کہا جائے گا یہ لے پڑھ اپنا اعمال نامہ، یہ اپنی کتاب پڑھو، تو خود ہی اس پہ گواہی دینے کے لیے کافی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوم مجرمین، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ ما ندری مساعۃ، ہمیں نہیں پتا کیا ہوتی ہے قیامت، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہمیں کوئی نہیں ہے۔ وما نحن بمستیقنین، یقین نہیں ہے ہمیں، بس ایک گمان سا ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ یعنی ایسے آخری جو آیت ہے نا، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون، آج کے دن یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا یستعتبون کہ معافی مانگ کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب مخاطب ان سے نہیں ہے، پہلے ان سے مخاطب تھا، اب یہ آخری فقرہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے جیسے کوئی مالک اپنے کچھ خادموں کو ڈانٹنے کے بعد پھر دوسرے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اچھا اب ان نالائقوں کی سزا یہ ہے کہ اب ان کو نہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنی اللہ سے معافی مانگ لو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین و آسمان کی بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پارہ نمبر 25 مکمل ہوا۔
پارہ نمبر 25 کے جو اہم نکات ہیں ان میں سورہ حامیم سجدہ کا زیادہ تر حصہ ہم نے سورہ پارہ نمبر 24 میں پڑھا. اس کی کچھ باتیں، کچھ آیات پارہ نمبر 25 میں بھی ہیں. پارہ نمبر 25 میں قیامت کے واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع جو ہے اس کے بارے میں. پھر انفس و آفاق کے راز تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جگہ جگہ قرآن میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، جگہ جگہ نشانیاں نظر آتی ہیں. انفس یعنی جو انسانوں کے اپنے نفس میں ہیں، اپنے اندر جھانک کے انسان دیکھے تو اسے وہاں کچھ نشانیاں نظر آتی ہیں اور کچھ آفاق کے راز ہیں. سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کے اختتام پہ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا. یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے. انفس و آفاق کے راز. پھر سورہ شورا شروع ہوتی ہے. سورہ شورا میں بتایا گیا ہے کہ اولین اور آخرین کے لیے وحی کا ایک ہی سرچشمہ ہے. سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا. پھر آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو غالب اور حکیم ہے. وہ وحی کا سرچشمہ اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے بھی ایک ہی رہا. اہل زمین کے لیے فرشتوں کی دعائیں ہیں، جو فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور پھر زمین والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعائیں لینے کا اہل بنائے. پھر بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے. تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں آئے. ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام. اور ایمان والوں کی پھر نمایاں صفات بتائی گئی جو داعیے حق ہیں، جو دین کے دائی ہیں، جو دعوت اللہ کا کام کرنے والے لوگ ہیں. ایسے مومن لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں. وہ ہم نے پارہ پڑھتے ہوئے دیکھ لی تھی کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اگر ان پہ کوئی ظلم ہو جائے تو معاف کرنا بھی بہتر ہے، لیکن وہ بدلہ بھی لیتے ہیں. پھر سورت کا آغاز جس طرح ہوا تھا، اختتام بھی وحی و رسالت کے ذکر پہ ہی ہو رہا ہے. جس مضمون سے آغاز ہوا اسی پہ اختتام. اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ زخرف. سورہ زخرف میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی اور بتایا گیا ہے کہ ہر قسم کے جو اس زمین پہ ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ، نہریں، سمندر، بارش اور سطح آب پہ رواں دواں کشتیاں، جہاز، چوپائے اور ساری جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ یہ ساری چیزیں خالق کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں. ان کی گواہی ہر شخص سن سکتا ہے، ان کی زبان ہر شخص پڑھ سکتا ہے. یہ گواہ کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. بس ضرورت ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، ان آنکھوں کی ضرورت ہے جو ان کو دیکھ سکیں، اور ان دلوں کی ضرورت ہے جو حق کو قبول کر سکیں. ہر طرف اللہ کی قدرت کے نشانات ہمیں نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد انتہائی
قابل نفرت سوچ ہے زمانہ جاہلیت کی، کہ ایک طرف تو ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگ منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ تربور کرنے کی تدبیریں کرتے تھے۔ دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ کیسی سوچ تھی ان کی، بہت قابل نفرت سوچ تھی ان کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا جھوٹا دعویٰ ان کا، کیونکہ سورہ زخرف میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت پہ ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ ہیں۔ اس دعوے کی تو تردید ہو گئی یہاں پہ۔ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی شریعت کا پیروکار قرار دے سکتے ہیں، جبکہ آپ تو عقیدہ توحید کے علمبردار تھے اور یہ بت پرستی کی نجاستوں میں ڈوبے ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے تو اپنی اولاد میں کلمہ توحید چھوڑا تھا، تو یہ پھر 360 بت حرم میں رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس لیے ان کا حضرت ابراہیم سے نسبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ رسالت دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ بھی ان کی انتہائی جہالت پر مبنی ایک سوچ کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا تصور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ رسالت جو ملی ہے یہ 2 بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں ملی؟ طائف اور مکہ میں بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، تو اللہ نے ایک یتیم ہی کو کیوں منتخب کیا؟ کیا اللہ کو یہی شخص نہ ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر اللہ کی نظر نہیں پڑی؟ نمایاں اختیار کا مالک اللہ ہے، اس اختیار کا اس کی مرضی ہے۔ حیث یجعل رسالتہ، کہاں رکھے وہ اپنی رسالت، کس کو دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ تو اس پہ بھی اختیار رکھتا ہے کہ جس کو چاہے رزق کی تقسیم میں بھی اس نے کسی کو ساتھ نہیں ملایا، کہ یہ اختیار بھی اس اکیلے کے پاس ہے۔ تو جب رزق کی تقسیم میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو نبوت جیسے منصب کی تقسیم اور انتخاب میں اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے شامل کر سکتا ہے؟ اس کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ یہ اختیار کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے قصے میں بھی مشرکین کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا نمونہ دکھا رہا ہے کہ جیسے فرعون کو اپنے اقتدار پہ بڑا ناز تھا، سونے چاندی کے انبار اور اختیارات پہ بڑا تکبر کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا اور حضرت موسیٰ کو بڑی حقارت سے دیکھتا تھا۔ پھر ہوا کیا کہ انہی نہروں اور دریاؤں میں اللہ نے اسے غرق کر دیا، جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ جو دریا، انہی دریا میں اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ سورہ زخرف کے بعد سورہ دخان آتی ہے۔ دخان، الدخان۔ سورت کا آغاز جب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کتاب مبین، یعنی واضح کتاب جو ہے، اللہ پہلے تو اس کی قسم کھاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور مضامین کے اعتبار سے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ پھر دخان مبین، دھوئیں کا تذکرہ ہے، جو 2 رائے ہیں اس کے بارے میں، جیسے کہ سورت کا نام بھی سورت دخان ہے، اور جو اس میں اس دھوئیں کا جو ذکر ہے، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کے خیال میں قیامت کے قریب جو دھواں نمودار ہوگا اس کا ذکر، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد عذاب ہے جو اس قوم پہ آیا تھا۔ پھر قیامت کے دن سخت محاسبے کا ذکر ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعونوں کا یہاں ذکر ہے، کیونکہ حضور کے زمانے کے فرعونوں کو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی مخالفت کرنے والے فرعونوں کے انجام سے ڈرا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا جو فرعون تھا اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات تھے، محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، غلام تھے، فوج تھی، جو کچھ بھی مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا۔ وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ پھر اس نے اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس سب کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم اور کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ پھر آخر میں فیصلے کے دن کے چند مناظر بتائے گئے ہیں کہ اس دن جو منظر کشی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے، جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انسان جیسے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے جو ہم نے آج پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، پھر منکرین کا انجام بتایا گیا ہے، پھر آخرت کا خسارہ، پھر نعمتوں کے بدلے بنی اسرائیل کی سرکشی کرنے کا تذکرہ ہے، اور پھر دنیا کی اصلاح، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ آپ کو دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اسی کے ذریعے دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پھر قرآن کے مختلف انداز، یعنی کہیں قرآن کا انداز حاکمانہ ہوتا ہے، کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، کہیں سوال و جواب، اور کہیں اس میں منظر کشی کی جاتی ہے۔ گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں جو قیامت کے واقعات ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو لگتا ہے ہم قیامت کو دیکھ رہے ہیں، جب کہیں مکہ کے حالات بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہم اسی سرزمین میں پہنچ گئے ہیں، اور جب کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں، جو آپ کی اس وقت ذہنی کیفیات ہوتی ہیں اس کے بارے میں لگتا ہے انسان محسوس کر سکتا ہے اس کو۔ اور سورت کے آخر میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہے، کہہ رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے، تم آیات الہی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کے رہ گئے ہو۔ قیامت قیامت کے جو مناظر اللہ ہمیں دکھاتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ان سے سبق سیکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں، تو عمل کے لیے یہ 3 باتیں